پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت شفقت عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ شفقت عباس صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ اس وقت جو پی ٹی آئی نے پریس ریلیز بھی جاری کی ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو سیز فائر کے حوالے سے خبریں ہیں، جو اہم پیش رفت ہے جو پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، پی ٹی آئی سر اوورآل کیا موقف رکھتی ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں جی، مذاکرات کامیاب ہونا، امن آنا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہاں اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر امن کے اس کامیابی میں پاکستان کا نام آئے تو ڈیفینیٹلی ہر پاکستانی کے لیے خوشی کی بات ہے۔ اس میں امریکہ بری طرح پھنس گیا تھا اور ایران کو جو کامیابی ملی ہے وہ اتنی بڑی کامیابی ہے جو کہ ہر مسلمان کے لیے خوش ہونے کا مقام ہے۔ جس طرح ٹرمپ جو ہے اس کے سر پہ جنگی جنون سوار تھا اور جس طرح وہ ریئیکٹ کر رہا تھا وہ بالکل ایک پاگل شخص کی طرح کر رہا تھا، لیکن ایران نے جس طرح مزاحمت کی اور ایران نے جس طرح اپنی ڈیفینسو وار لڑی وہ کمال کر دیا انہوں نے۔ جی تو اس سارے معاملے میں امن ہو جانا، اور اللہ کرے یہ امن دیر پا ہو اور یہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں مذاکرات ہوتے ہیں اور کامیابی ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ لیکن شفقت صاحب، ایک طرف آپ حکومت کے خلاف جو مختلف آپشنز ہیں ان پر غور کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ دیکھیں تو پاکستان کو ایک بڑی کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے، اور جو اس وقت صورتحال ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت جو ہے وہ بڑی کمفرٹیبل ہے اس وقت؟ دیکھیں، حکومت کمفرٹیبل تو تب ہوگی جب اس ملک کے شہری کوئی ریلیف لے پائیں گے۔ ملک جو ہے وہ اندھیروں میں جاتا جا رہا ہے اور لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے صرف پیٹرول، ڈیزل اور بجلی پہ جو ہم ٹیکس لوگوں سے وصول کر رہے ہیں وہ ہے۔ درآمدات آ نہیں رہی، باہر سے انویسٹمنٹ آ نہیں رہی اور یہاں سے ہمارا کچھ باہر بن کے جا نہیں رہا۔ تو ایسی صورت میں میرا نہیں خیال کہ حکومت کمفرٹیبل ہوگی یا حکومت کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے کہ وہ بتا سکے کہ ہم اس ملک کے شہریوں کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر سکیں۔ لیکن شوکت صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب ایک طرف اپوزیشن لیڈر صاحب ہوئے ہیں، سہیل آفریدی صاحب، وہ کچھ اسٹریٹجی جو ہے اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں یا اس پر غور کر رہے ہیں، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کون سے آپشنز ہیں جو خان صاحب کو ریلیف دلوانے کے لیے یا کیسز کے حوالے سے پی ٹی آئی ان آپشنز کو، ان کارڈز کو استعمال کرنے پر غور کر رہی ہے؟ دیکھیں، کیسز جو ہیں وہ ان کے لیے ہم عدالتوں میں ضرور جاتے ہیں اور جاتے بھی رہیں گے، لیکن اس وقت انصاف کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو کے رہ چکا ہے۔ نہ تو ججز کے پاس اتنی پاور ہے اور نہ وہ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ کسی کو ریلیف دے سکیں۔ ان کو لکھے لکھائے فیصلے آتے ہیں، وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ عدالتوں والا معاملہ بالکل بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں عدالت سے کوئی ریلیف ملے گا۔ ایک ہی صورت ہے کہ ہم مزاحمت کریں اور مزاحمت کریں۔ اچھا، ایک واحد راستہ رہ گیا ہمارے پاس، ادروائز پاکستان تحریک انصاف کے پاس مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی اور حل ہے ان حالات سے نکلنے کا اور ملک کو ان اندھیروں سے نکالنے کا۔ اچھا، لیکن یہ جو سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، جو عدالت کا حکم تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی آگے راستہ نکل سکتا ہے، کوئی بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے؟ ایمانی صاحب، اگر آپ سمجھیں ان معاملات کو، جج کر کیا رہا ہے؟ جو ججز ہیں ہائی کورٹ کے، وہاں پہ ہماری سسپینشن آف سینٹینس لگی ہوئی ہے جی اور بجائے پورا 1 سال تک تو سسپینشن پہ آرڈر ہوتے رہے کہ جی آئے سسپینشن پہ بحث کریں۔ اس میں نیب کو فائن بھی ہوا کہ جی آپ سسپینشن پہ بحث کیوں نہیں کر رہے، اور آپ کیا کیا ججز صاحبان نے کہ جی چلیں اپیل سنتے ہیں۔ دیکھیں، اپیل وہ 3000 صفحوں کی مثل ہے اور جس کو سنتے سناتے یہ 1 سال لگ جانا ہے۔ اور یہ جو ملاقات کروائی گئی ہے جی یہ بھی ایک چور دروازہ نکالا ہے ججز نے اپنے اپیل سننے کے لیے۔ جی ہم نے تو دیکھا ان کو یہ بھی کہا تھا کہ اپنے کلائنٹ سے مل لیں اور ان سے پرمیشن لے لیں کہ جی آپ اپیل پہ بحث کریں، کیونکہ سلمان صفدر صاحب نے کہا تھا مجھے تو کلائنٹ تک رسائی نہیں ہے، میں اپیل پہ کیسے بحث کروں جب تک میں ان سے مل نہ دوں، ان سے اجازت نہ لے لوں، کیونکہ یہاں پہ سسپینشن لگی ہوئی ہے۔ جی تو یہ لوگ چور دروازے نکال رہے ہیں اپنے لیے
اور کچھ بھی نہیں ہے عدالتوں میں۔ اچھا شفقت صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ علیمہ صاحبہ نے حال ہی میں کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلیں، لوگوں کو بھی کہا تھا، اور اب دھرنا دینے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دھرنا دینا چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، اسی آپشن کی طرف جانا پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی جی، کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر یہ خان صاحب کی سسپینشن نہیں سنتے اور اپیل پہ ہی جاتے ہیں جی تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو وہاں پہ دھرنا دے دینا چاہیے ہائی کورٹ کے باہر، سارے پارلیمنٹیرینز کو، ہمارے جتنے ایڈوکیٹس ہیں، اور وہاں سے ہمیں نہیں اٹھنا چاہیے۔ اگر یہ ہمارا یہ رائٹ بھی نہیں دیتے کہ ہماری ان کو ججز کو یہ کہا گیا کہ آپ جو مرضی فیصلہ کریں تو صحیح، لیکن وہ اس میں ان کے پاس مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بشرا بی بی کی سزا جو ہے وہ سسپینشن انہوں نے کرنی ہے۔ جی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سسپینڈ نہ کرے، تو وہاں پہ ایشو اب آ رہا ہے کہ اگر یہ سزا سنیں گے تو جی پھر بشرا بی بی کی تو ایٹ لیسٹ سسپینڈ کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ نہ تو ایسا کوئی قانون انہیں اجازت دے گا، نہ کوئی ایسا وہ لکھ سکیں گے کہ یہ وجہ تھی کہ ایک عورت ہے جس کو سزا ہوئی ہے اور وہ 1 سال سے اندر 1.5 سال سے اندر بھی ہے، اور ہم نے پھر بھی اس کی سزا سسپینڈ نہیں کی، تو یہ ایشو عدالتوں کو آیا، تو اس لیے اپنے لیے راستے ڈھونڈ۔ ٹھیک ہے شفقت عباس صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا۔ ناظرین، جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا اس حوالے سے شفقت صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کا اعلان کر رکھا ہے اس کو ملتوی نہیں کیا جائے گا ان کے مطابق، اور وہ جلسہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اس حوالے سے جو ان کی درخواست ہے وہ تو انتظامیہ نے مسترد کر دی ہے، اب آگے کیا حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر جو حکومت نے مارکیٹس بند کرنے کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے تھے، باقی صوبوں نے اتفاق کیا تھا، اس پر سندھ صوبے نے جو ہے وہ اتفاق نہیں کیا تھا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔